بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ اللہ کے پاس ہیں غیب کے خزانے اور انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اس کی ذات کے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے یا جو تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا جسے وہ نہ جانتا ہو، یعنی ہر شے کو ہر وقت جانتا ہے۔ کوئی دانہ، کوئی ذرہ زمین کی گہرائیوں میں ہے، کوئی خشک یا تر چیز ایسی جو کہیں ہے۔ اللہ کا علم تو بہت عظیم ہے، مخلوقات کا ذرہ ذرہ تو لوح محفوظ میں بھی درج ہے۔ وہ ایسا قادر ہے جو تمہیں رات کو نیند میں ایک طرح کی موت دے دیتا ہے اور پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے تاکہ اپنی معین میعاد زندگی کی پوری کرو۔ بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ہر عمل سے اطلاع دے گا، ہر عمل کی خبر دے گا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ واحد ہے، لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی ذات یا اس کی صفات میں کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ علم اس کی صفت ہے، ذاتی صفت ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کہیں علم کا یہ تصور نہیں پایا جاتا کہ کوئی ذاتی طور پر جانتا۔ علم کی دو قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العلم علمان۔ العلم جسے علم کہتے ہیں، العلم علمان، اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح سے ہے۔ علم الادیان و علم الابدان،
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم الادیان، دین کا علم، علوم الہیات، اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے بارے، اس کی رضا و نارضا مندی کے بارے، اس کے احکام، اس کے اوامر و نواہی، یہ سارے علوم الہیات ہیں۔ علم الادیان، انہیں دین کا علم کہتے ہیں، انگریزی میں انہیں کہتے ہیں نارمیٹو سائنسز۔ اور دوسرا علم الابدان، وجودوں کا علم، یہ پانی ہے، یہ مٹی ہے، یہ آگ ہے، یہ ہوا ہے، یہ کھانا ہے، یہ دانہ ہے، یہ پھل ہے، یہ چینی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، چیزوں کا، اشیاء، وجودوں کا۔ اسی طرح اس کے مختلف مدارج ہیں، ایک ہے عام سطحی علم، ایک ہے اس سے ذرا اوپر ان کی خصوصیات کو جاننا، ایک اس سے بھی بالا تر ہے کہ کس کے کھانے کی تاثیر کیا ہے، ایک اس سے بھی بالا تر ہے کہ جیسے ڈاکٹر اور طبیب ہمارے وجود کے بارے جانتا ہے کہ تجھے گرمی ہے، سردی ہے۔ یہ سارے علم الابدان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو علم ہے یہ فزیکل سائنسز ہیں، مادی سائنس، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علم کے دو حصے ہیں، ایمانیات و اخلاقیات کا علم اور اشیاء اور چیزوں اور وجودوں کا علم۔ لیکن دونوں علوم مخلوق میں سے اگر فرشتہ جانتا ہے، جن جانتا ہے، انسان جانتا ہے، حیوان جانتا ہے، مکھی تک عجیب و غریب علوم جانتے ہیں۔ اب آپ شاید کی مکھی کو لے لیں تو اس کا ایسا عجیب فن ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس پھول سے کیا رس ملے گی، اس رس کو لے کر کس طرح وہ شہد بناتی ہے، حتیٰ کہ جو چھتا بناتی ہے وہ ہشت پہلو سے خانے اس میں ہوتے ہیں اور ہزاروں خانے ہوتے ہیں، اور آپ پیمائش کر لیں تو کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کسی کی بناوٹ خراب نہیں ہوتی، کسی کی دیوار ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو ایک فن ہے، ایک علم ہے کہ ایک مکھی کے پاس ہے۔ لیکن یہ جتنا کچھ ہے یہ علم غیب، اس میں کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے پاس وہ علم ہے جو اللہ نے اسے دے دیا۔ یعنی اس نے مکھی کو بھی دے دیا، بچے پالنے کا علم اس نے جانوروں کو بھی دے دیا، وہ بھی اپنے بچے پال لیتے ہیں، بڑے کر لیتے ہیں۔ انسانوں کو سب سے زیادہ علوم اس نے عطا فرمائے، اور پھر انسانوں میں اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ علوم عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے جب بات ہوتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمینوں آسمانوں کی بادشاہت کھول کر رکھ دی ابراہیم کے سامنے کہ یہ دیکھ لو، آسمانوں میں یہ ہو رہا ہے، زمینوں پہ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سارا کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے بتانے سے اس کا پتہ چلا۔ علم غیب وہ ہے جس میں کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، کسی نے کہیں سے پڑھ نہ لیا ہو، کہیں سے سن نہ لیا ہو، اسے کسی نے بتایا نہ۔ یہ خاصیت صرف اللہ کی ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ بغیر کسی ذریعے واسطے کے وہ جانتا ہے اور ہر شے کو جانتا ہے، ہر وقت اس میں اس کا کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جو اس طرح سے جانتی۔ علم غیب پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، ہم بڑا زور لگاتے ہیں کہ جی اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں انبیاء کو ہوتا ہے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تک بات جاتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ مانے ہوئے اپنے عہد کے مناظر پہ اور ہر باطل فرقے کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور بڑے بڑے مناظرے کیے، وہ عہد تھا، باتیں ہوتی تھیں، دلائل ہوتے تھے، سنے جاتے تھے، معنی منوائی جاتی تھی۔ آج کل تو وہ رواج ہی اٹھ گیا، آج کل تو لوگ بندوق کی نالی پہ بات منواتے ہیں، مانو ورنہ گولی کھاؤ۔ وہ زمانہ تھا دلائل سے باتیں مانی جاتی تھیں، مناظرے ہوتے تھے، علماء تشریف لاتے تھے۔
تو بہت بڑا مناظر ہونے کے باوجود حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو مناظر کا موضوع نہ بنایا جائے. آپ کی ذات ہماری بحث سے بالا تر ہے. حضور کے پاس کتنے علوم اللہ نے حضور کو دیے، یہ جاننا ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے. ہمارے علم و فہم و ادراک سے یہ باتیں بالا تر ہیں. لیکن یہ سارا کیا ہے؟ اسے علم غیب نہیں کہا جا سکتا، اس واسطے کہ اللہ کریم اس پر اطلاع دے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. تم میں سے ہر ایک کو اللہ غیب پر مطلع نہیں فرماتا، اپنے انبیاء میں سے اپنے بزرگ نبیوں کو چن لیتا ہے، انہیں علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں جو غیب انبیاء کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اطلاع عن الغیب، یعنی انہیں غیب پر اللہ نے اطلاع کر دی، اللہ نے انہیں بتا دیا، اللہ نے انہیں دکھا دیا. اور وہ ایسا عظیم ہے کہ یہی ابراہیم علیہ السلام ایک لمحے میں تو فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کی بادشاہت کھلی آنکھوں، نوری رویت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، نوری ہم نے دکھا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. نوری ابراہیم ملکوت السماوات، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتیں کھول کر رکھ. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں حکم دیتا ہے بیٹے کی قربانی کرو. وہ قربانی کرنے لگتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ذبح کرتے ہیں. بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں کہ کہیں شفقت پدری غالب نہ آ جائے، ہاتھ لرز نہ جائے. خون بہتا ہے، گردن کٹ جاتی ہے، سمجھتے ہیں اسماعیل کو ذبح کر دیا. پٹی ہٹاتے ہیں تو اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دبا ذبح ہو گئے. یعنی جس ہستی کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں کھول کر دکھا دیں، اسے یہ نہیں بتایا کہ ذبح دمبا ہوگا. اسے یہی آخر تک یقین تھا کہ ذبح اسماعیل کو کرنا ہے. ورنہ کسی سے کہیں بھائی بیٹے کو لٹا کر ڈرامہ کرو اور ذبح دمبا کر دو تو کوئی بھی کر سکتا ہے. انہوں نے تو بیٹا ذبح کیا، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹے کی بجائے دمبا ذبح ہو گیا. اللہ نے پتہ نہیں چلنے دیا قدرت کاملہ نے، اور دمبے سے بدل دیا، ذبح دمبا ہو گیا. اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں. اگر آپ کہیں کہ انہیں علم غیب تھا اور انہیں پتہ تھا کہ دمبا ذبح ہوگا تو پھر قربانی کی حیثیت تو کوئی نہ رہی. آپ کسی کو بھی کہیں کہ بھائی بیٹے کو لے جاؤ، اسے صرف دکھانے کے لیے لٹانا، چھری وغیرہ تیز کرنا، پھر آخر میں دمبا ذبح کر دینا، کوئی بھی کر سکتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، مصر چلے گئے، بک گئے، پھر بعد جیل میں رہے، بادشاہ بن گئے. یعقوب علیہ السلام کو ایک یقین تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے، اس کا خواب سچ تھا، اسے حکومت ملے گی، وہ نبی بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، مر نہیں سکتا، کوئی بھیڑیا اسے کھا نہیں سکتا، تم اسے قتل نہیں کر سکتے. بھائی کہتے تھے مدت ہو گئی، انک فی دلالک القدیم، پورا اب مدت ہو گئی، برسوں گزر گئے، آپ اسی بات کو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. قرآن کہتا ہے کہ دکھ میں آنسو بہا بہا کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی تھی. جب بھائیوں کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرے والد گرامی کے چہرے پہ پھیرنا، ان کی آنکھیں درست ہو جائیں. اب مصر سے جب قرآن کہتا ہے جب مصر سے قافلہ نکلا، ولما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے. وہاں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی. تو مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت شعروں میں بیان کیا ہے. کسے پرسید آن گم کردہ فرزند،
کہ اے روشن گوہر پیر خرد مند، کسی نے اس عظیم ہستی سے جن کا بیٹا کھو گیا تھا یہ پوچھا کہ اے روشن گوہر پیر خرد، اے دانا ترین انسان اور بہت دانشور بزرگ، ز مصرش بوہ پیراہن شمیدی، مصر سے کرتا نکلا شہر سے باہر تو آپ نے خوشبو سونگھ لی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، تو آپ نے اسے کنعان کے کنویں میں کیوں نہیں دیکھ لیا؟ جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو اسی گاؤں میں آپ بھی تھے، اسی گاؤں کا کنواں بھی تھا، وہاں آپ کو نظر کیوں نہیں آیا؟ تو کتنے دور مصر ہے۔ ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنعانش ندیدی، آپ نے مصر سے کرتے کی خوشبو سونگھ لی اور یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں پڑے رہے، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا بے گفتہ والے ماں برکے جہان است، دم پیدا دم دیگر نہان است۔ انہوں نے فرمایا ہمارا حال اس طرح ہوتا ہے جس طرح آسمانی بجلی چمکتی ہے، چمکتی ہے تو جہان روشن ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دکھا دیتا ہے تو کائنات ہتھیلی پہ آ جاتی، نہیں بتاتا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، کبھی ہماری نگاہ عرش عظیم سے پار ہو رہی ہوتی ہے، گہے بر پشت پائے خود نبینم، اور کبھی اپنے پاؤں کی پشت نظر نہیں آتی جو ہر ایک کے سامنے ہوتی۔ تو یہ علوم غیبیہ نہیں ہیں، اور اگر غیب ہیں تو یہ وہ ہیں جن پر اطلاع عن الغیب کا اطلاق ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ علوم غیبیہ پر مطلع۔ ہمارے پاس بھی بڑے غیب کے علم ہے، اللہ سب سے بڑا غیب ہے، میرا بھی ایمان ہے اللہ ہے، آپ کا بھی ایمان ہے اللہ ہے، الحمدللہ۔ اس غیب کو تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیسے جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو جانتے ہیں۔ یہ بات تو سادی سی تھی، لیکن بعثت نبوی سے پہلے تو کسی کے پاس ذات باری کا تصور تک نہیں رہا تھا، عہد فطرت میں گم ہو چکا تھا۔ جب بھی بتایا انبیاء نے بتایا، جب انبیاء کی تعلیمات گم ہوئیں تو کوئی دانشور، کوئی فلسفی، کوئی مورخ، کوئی ادیب، کوئی شاعر وہ اللہ کی جو ہے معرفت بیان نہیں کر سکا، انبیاء نے بتایا۔ غیب ہے آخرت، میرا بھی ایمان ہے آخرت ہے، آپ کا بھی ایمان ہے آخرت۔ فرشتے غیب ہے، نظر نہیں آتے، میں بھی مانتا ہوں فرشتے، آپ بھی۔ یہ وہ غیب ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کیسے جانتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں، اہل علم کے بتانے سے جانتے ہیں، نسلاً در نسلاً، وراثتاً، نقل در نقل، قرآن کے بتانے سے جانتے ہیں، علماء کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی جو غیب جانتی ہے وہ اللہ کے بتانے سے جانتی ہے، اور اللہ بغیر کسی کے بتانے کے جانتا ہے۔ اس واسطے وہ عالم الغیب ہے، اور باقی ہستیوں کے پاس اطلاع عن الغیب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا صفات یہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں آپ ہر پہلو میں بے مثل و بے مثال ہیں، وہ عمل کا پہلو ہو یا علم کا پہلو۔ جتنا علم کائنات میں سب کو دیا گیا، پھر انبیاء کو دیا گیا، ان سب کو جمع کیا جائے تو حضور کے علوم کے خزانے اس سے زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے عقل، علم اور ہمارے اعداد میں نہیں آتے، ہمارے بس سے باہر ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے مثل و بے مثال ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے غیب کی تو فرمایا عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، لا یعلمھا الا ھو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اور اس کے غیب کیسا ہے، اس کے علوم کیسے ہیں؟ فرمایا یعلم ما فی البر والبحر۔ اب دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب کچھ چیزوں کے ملنے سے بنتی ہیں، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے۔
کچھ گیسیں ملتی ہیں تو پانی بن جاتا ہے، کچھ ذرے ملتے ہیں تو وجود بن جاتا ہے، کچھ ذرے ملتے ہیں تو پھل بن جاتا ہے، کچھ ذرات دوسری نسبت سے ملتے ہیں تو پھول بن جاتا ہے، کچھ اور نسبت سے ملتے ہیں تو ہر وجود جو ہے وہ مختلف اشیاء کا مجموعہ ہے، حتیٰ کہ پانی کے ایک قطرے میں بھی متعدد گیسیں ملی ہوئی ہیں تو وہ ایک قطرہ بنتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اس تری کے اندر کیا ہے، کیا کیا مل کر یہ پانی بنا، اس پانی کے قطرے کتنے ہیں، قطرے سے باریک ذرات کتنے ہیں، ان سب کے اندر اور کیا ہے، اس میں مچھلیاں کتنی ہیں، اس میں زمینی پیداوار جو پانی کے اندر ہوتی ہے وہ کتنی ہے، پہاڑ کتنے ہیں، اس میں کیا کتنے پتھر کتنے ہیں، زیر زمین کیا، فرمایا سب میں جانتا ہوں، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ خشکی پر کیا کیا ہے، کون سا بیج زمین کی کس تہ میں پڑا ہے، اس سے کیا بننے والا ہے، اس میں کتنے ذرات اور ملیں گے، کس قسم کے ملیں گے تو وہ کیا بنے گا، درخت بنے گا، پودا بنے گا، پھول لائے گا، پھل لائے گا، غلہ بنے گا، چاول کیا ہوا، فرمایا ہر ذرے کی ہر کیفیت کو میں ہر وقت جانتا ہوں، یہ میرا کام ہے، اللہ وحدہ لا شریک، کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، خشکی تری میں جو کچھ ہے اس سب کو جانتا ہوں۔ وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا جو سوکھنے لگ جاتا ہے، ایک طرف سے مڑ جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ خشک ہو جاتا ہے، پھر جھڑ جاتا ہے، اللہ یعلم، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ کوئی گن سکتا ہے دنیا میں کتنے پتے ہیں، کوئی گن سکتا ہے کتنے پتے زرد ہو رہے ہیں، کوئی شمار کر سکتا ہے کتنے پتے گر رہے ہیں، فرمایا یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے، جو میں بناتا ہوں میں جانتا ہوں، وہ میرے علم سے میرے حکم سے خشک ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے تراوت میں ہی سلب کرتا ہوں، اسے سبزہ بھی میں نے دیا تھا، اسے زردی بھی میں نے دی، اسے خشک بھی میں کر رہا ہوں، ہر ذرے کا علم اللہ کے جل شانہ کے پاس ہے۔ ولا حبۃ فی الظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی دانہ کوئی ذرہ زمین کی تاریکیوں میں ہے، کوئی چیز خشک ہے یا تر ہے، یہ سارا وہ پوری اس کائنات کا جو نظام اور ذرے ذرے کا میل اور چیزوں کا بننا اور بگڑنا، فرمایا اللہ کے علوم تو بہت بلند ہیں، یہ تو لوح محفوظ میں درج ہے سارا، یہ تو کتاب مبین میں بھی موجود ہے، لوح محفوظ علوم الہی کی انتہا نہیں، اس کے علم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، لوح محفوظ بھی آخر ایک کتاب ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں ختم ہوتی ہے، کتنی بڑی ہوگی لیکن کہیں سے ابتدا کہیں انتہا تو ہے، علوم الہی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، جیسی اس کی ذات ہے ویسی اس کی صفات ہے، ہر چیز کو ہر وقت جانتا ہے۔ کل میرے پاس ایک برخوردار آئے، انہیں شکایت یہ تھی کہ میں پڑھتا بہت ہوں، امتحان میں مجھے کچھ یاد نہیں، میں امتحان میں فیل ہو جاتا، کسی نے میری کامیابی باندھ دی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو غیر اسلامی عقیدہ ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایسا قادر ہے کہ ہر ذرہ اس کے اپنے دست قدرت میں ہے، جس کو وہ بنانا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ بنانا نہیں چاہتا اسے کوئی بنا نہیں سکتا، لیکن ایک محدود حد تک اس نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تم پڑھتے بہت ہو، مان لی تمہاری بات، لیکن میری رائے میں جو سوال امتحان میں آتے ہیں وہ تم نہیں پڑھتے، غیر متعلقہ چیزیں پڑھتے رہتے،
نرا بہت پڑھنے سے تو کامیاب نہیں ہوگے، کامیاب تب ہوگے جب وہ مضامین پڑھو جن کا تم نے امتحان دینا۔ میں نے کہا بیٹا لوگ میٹر کر کے یہاں مدرس لگتے ہیں اور 4-5 سالوں میں وہ ایم اے کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارا کورس تو نہیں پڑھتے، تم تو کالج میں ہو، تمہیں کالج میں پورا کورس پڑھایا جاتا ہے، وہ صرف 2-4 سالوں کے وہ پرچے نکال کر دیکھتے ہیں کہ عموماً کس طرح کے سوال آتے ہیں، ان کی تیاری کر لیتے ہیں، وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو میں پڑھتا بہت ہوں، میں مانتا ہوں تم پڑھتے بہت ہو، لیکن میری رائے میں تم غیر متعلقہ چیزیں پڑھتے رہتے ہو، جو امتحان میں آتی ہیں ان کے بارے تمہارا علم نہیں ہوتا۔ اب یہ کہنا کہ میں نے کہا اس کائنات میں کوئی کسی کو نہ باندھ سکتا ہے نہ کھول سکتا ہے، وہ اس کے اپنے دستے قدرت میں۔ اگر اس کی کائنات میں مخلوق کو دخل ہو جی اس نے اس کی اولاد روک دی، اس نے اس کی روزی بند کر دی، اس نے اس کی ترقی روک دی، اس نے اس کا پانی روک، تو پھر اس کی الوہیت کس کام کی؟ پھر تو بے شمار الہ ہو گئے، کوئی روزی روک لیتا ہے، کوئی اولاد روک دیتا ہے، کوئی ترقی روک دیتا ہے۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قائم رہو۔ کوئی نہیں، جب اللہ دیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز وہ نہیں دیتا وہ کوئی دلا نہیں سکتا۔ تو یہ اس ایک بچے کی کہانی نہیں ہے، یہ میرا تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے، بے شمار لوگ ہیں، ہر ایک کو یہ شکایت ہوتی ہے میری شادی، میری بچیوں کی شادی کسی نے باندھ دی۔ یار کو خدا کا خوف کرو، ہر کام کا ایک وقت معین ہے، اپنے وقت پہ ہو جاتا ہے۔ کل شیء مرہون بأوقاتها، ہر چیز اپنے وقت کی محتاج ہے، جب وقت آتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نظام ہے، عالم اسباب ہے، انسان مکلف ہے اسباب اختیار کرنے کا اور جائز اسباب و وسائل اختیار کرنے کا۔ اللہ نے طریقہ سمجھا دیا، نبی علیہ السلام نے ہر شعبے میں تربیت فرما دی، اسباب ضرور اختیار کرے لیکن جائز، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں وہ نہ کرے کہ کرنے والا اللہ ہے۔ اسباب محض بہانہ ہوتے ہیں، نتائج اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ سو فرمایا کوئی ذرہ کہیں ہے زمین کی تاریکیوں میں اللہ اس دانے کو جانتا ہے، وہ ادنا سے گھاس کا بیج ہے، کبھی غلطی سے اس گھاس کے بیج سے کوئی درخت نہیں بنے گا، وہی گھاس کا تنکا بنے گا جس کا بیج ہے۔ وہ جانتا ہے، وہ خود بناتا ہے، اس کی قدرت کاملہ تعمیر کرتی ہے، وہ خود چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ اور یہ ساری اس مخلوقات کا علم، بحر و بر کا علم، ہر پتے کے جھڑنے اور بننے کا علم، ہر درخت پہ پھل آنے اور اوس تک کے برسنے کا علم، کھیتی باڑی، انسان حیوان مرنے پر، فرمایا یہ سارا تو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ کے علم تو بہت عظیم ہے، اس کا علم تو اس کی شان کے مطابق ہے، یہ تو اس کی ایک کتاب میں موجود ہے، تو اس نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ دیا۔ وہی ذات ہے، تم جیتے جاگتے زندہ ہوتے ہو، جب رات کو لیٹتے ہو تو تم مر جاتے ہو۔ نیند اور موت، حضور نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ تمہیں کوئی خبر نہیں رہتی کہ کہاں پڑے ہو، کیسے ہو، وہ جان رہا ہوتا ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے حال سے واقف ہے، اور وہی قادر مطلق ہے جو تمہیں پھر زندہ کر کے بٹھا دیتا ہے۔ تم ایک دفعہ نیند میں جس طرح مردہ موت کی وادی میں چلا جاتا ہے، ایک دفعہ تم بھی مر کر جیتے ہو۔ یہ تمہارا روز کا تجربہ تمہیں یہ یاد نہیں دلاتا کہ تم تو بے بس ہو گئے تھے، تمہارے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، تمہارا تو صرف دل دھڑک رہا تھا اور سانس آ جا رہی تھی، باقی تو سارا وجود جو ہے وہ کام چھوڑ گیا، ہاتھ پاؤں سب ڈھیلے پڑ گئے۔
پھر اس نے تمہیں حیات دے دی، تو کیا وہ قادر نہیں ہے کہ جس دن مسلسل نیند طاری کر دے گا پھر کیا ہو؟ تمہارا کوئی اختیار ہے نیند پہ؟ وہ کہتے ہیں نا نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، سولی پہ کیسے آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے بس میں نہیں، اس کے دستے قدرت میں ہے۔ تو جو تمہیں روز سلا کر جگاتا ہے، تم کتنے بے بس ہو جاتے ہو نیند میں، کوئی تمہارا مذاق اڑائے، کوئی تمہارا خلاف باتیں کرتا رہے، کوئی تمہارا سامان چرا لے جائے، تو کوئی تمہارا گھر لوٹ لے جائے، جب تک جاگتے نہیں تمہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، تو پھر جب جاگ جاتے ہو تو پھر اپنی مرضی کرنے پہ آ جاتے ہو، اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ اپنی حیثیت کا پتہ نہیں ہے تمہاری کیا حیثیت، اپنے مال کی نگاہ داشت نہ کر سکے، اپنے گھر کی نگاہ بانی نہ کر سکے، نیند میں ایسے سو گئے۔ مر جاؤ گے تو تمہارے پاس کیا اختیار ہوگا؟ فرمایا پھر وہی ہے جو تمہیں پھر دوبارہ زندگی دے دیتا ہے، اور یعلم ما جرحتم بالنہار، دن کو جو تم چاند چڑھاتے ہو وہ جانتا ہے، جو کرتوت کرتے ہو، جو کام کرتے ہو، جو افعال کرتے ہو، اسے علم ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ لیکن وہ ایسا عظیم و کریم ہے کہ تم محتاج و بے حقیقت لا شے ہو کر نافرمانی کرتے ہو، وہ قادر مطلق ہو کر گرفت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے جتنی زندگی تیری مقرر کی ہے پوری کر لے، دعوت دیتا رہتا ہے، اس کی کتاب تمہیں بلاتی رہتی ہے، اس کا نبی تمہیں دعوت دیتا رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت تم تک پہنچتی رہتی ہے، اس کے بندے تمہیں بلاتے رہتے ہیں، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ تم نہیں آتے، وہ تمہاری روزی بند نہیں کرتا، تمہاری سانس نہیں روکتا، تم سے آنکھیں نہیں چھینتا، تمہیں پھر مزے کی نیند سلا دیتا ہے، پھر تمہیں روح واپس کا، پھر تم جاگ جاتے ہو، کہتا ہے کر لو، جب تک فرصت دی ہے کر لو، لیکن بہتر ہے کہ اطاعت کر لو، نہیں کرو گے اس کی عظمت کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا نقصان کرو گے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، جو لمحہ اس کی یاد کے بغیر جا رہا ہے اسے ضائع کر رہے ہو۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا نام لو، اسے یاد کرو، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے نام کی تکرار کیے جاؤ، اللہ اللہ کیے جاؤ، زبان کو اللہ اللہ سے تر رکھو، دل کو اللہ اللہ سے روشن رکھو، آنکھوں کو اللہ اللہ پہ لگائے رکھو، اللہ کی عظمت کا احساس زندہ رکھو۔ اس کے بغیر تمہارا ہونا خود تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تم نہ ہوتے۔ اللہ کو بھول کر جو وقت گزارتے ہو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے ہیبت ناک ہوں گے۔ تو فرمایا ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، آخر کار تمہیں لوٹ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے کہ تم سے تفتیش کرے گا، وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ تم سے تفتیش کرے گا پھر تم نے کیا کیا کیا، نہیں، وہ تو تمہاری فہرست تمہارے سامنے کر دے گا، تم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، یہ جو تم بھول چکے ہو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، کیا سوچتے تھے، کس طرح کمایا، کیسے خرچ کیا، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت کتنی تھی، تمہارے دل میں اس کی نبی کی محبت کتنی تھی، تمہارے اعضاء و جوارح نے اس کے نبی کی اطاعت کتنی کی، تم نے اس کی کتاب کو کتنا مانا اور تم نے کتنی لاپرواہی کی، یہ ساری فہرست وہ تمہیں تمہارے سامنے ینبئکم تمہیں بتائے گا، ایک ایک بات تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ میں ایک دن پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح دیکھ رہا تھا، میرے منیر،
ان کے وصال کے بعد ان کی سوانح لکھی گئی۔ تو اس میں ایک واقعہ تھا، کسی نے ان سے جانور کے ذبح اور حلت و حرمت کا مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ جانور اگر بغیر تکبیر کے اللہ کا نام لیے بغیر مر جائے، اس کا دم نکل جائے تو حرام ہو جاتا ہے۔ تو تکبیر پڑھ کے تیز دھار کوئی آلہ ہو، چھری ہو، چاقو ہو، تیز دھار پتھر ہو، لکڑ ہو، کاٹے، جو کاٹا جائے جس سے خون نکلے اور اس نکلنے سے اس کی جان چلی جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلہ انہوں نے جس طرح بندہ چاہتا تھا تفصیل سے سمجھایا، وہ پوچھ کر چلا گیا۔ پیچھے جو مجلس بیٹھی تھی اس سے کہنے لگے کہ دیکھو، جانور کا دم اللہ کے نام کے بغیر نکل جائے تو حرام، اور انسان جتنے سانس لیتا ہے اگر یہ سانسیں اللہ کے نام کے بغیر نکلیں تو کیا ہوگا؟ اسی لیے صوفیاء کہتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، کہ جس دم میں اللہ کا نام نہ آئے وہ ناشکری میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ کی ناشکری میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں تو ایک ایک دم شمار ہوگا، دل کی ایک ایک دھڑکن شمار ہوگی، سوچ اور فکر کا ایک ایک زاویہ شمار ہوگا کہ تم نے کیا سوچا تھا۔ اب یہ تو کرم ہے اللہ کا اور کریم ہے اس کا رسول بھی۔ یا رب تو کریمی، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ شاعر کہتے ہیں اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، اور تیرا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، بچنے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ بھی کریم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اگر کسی گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، اس کی سوچ کا زاویہ بگڑ جاتا ہے، برائی سوچتا ہے، تو جب تک اس پر عمل نہیں کرتا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اگر برائی سوچی ہے اور ایک موقع پر عمل کرتے وقت وہ کہتا ہے بھئی یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کروں گا، تو اس گناہ کے بدلے اسے ثواب ملتا۔ لیکن نیکی کا سوچتا بھی ہے، عمل نہیں کرتا تو سوچنے کا بھی ثواب ملتا ہے، عمل کرتا ہے تو پھر ثواب ملتا ہے۔ اب یہ تو اس کا کرم ہے کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم، اس کا کرم ہے۔ لیکن اس کرم کی روانی اور اس کی وسعت کے باوجود اگر ہم محروم رہیں تو پھر تو ہم اپنے آپ کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے تو کرم کی حد کر دی کہ تم فکر بھی صحیح کرو، اچھی بات سوچو، میں تمہیں اجر دوں گا، تم نے عمل کیا یا نہ کیا۔ تو کتنا کرم ہے اس کا، اور کتنی عظیم ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے ایک ایک لفظ پہ جنتیں بٹ رہی ہیں، قربان ہو رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، بندوں کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ حضور کے ایک ایک حکم کو سوچنا عبادت، سمجھنا ثواب، اس پر عمل کرنا الگ ثواب۔ پھر اس حال میں تو جس نے دوزخ میں جانا ہے زبردستی ہاتھ چھڑا کر چھلانگ لگا دی۔ اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جھوٹ بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، کسی سے پیسے ٹھگ لینے کو اپنا فن سمجھتے ہیں، دھوکہ دینے کو ہم کمال سمجھتے ہیں، ظلم کرنے کو ہم اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ میں نے فلاں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ خدا کے بندے، تو کتنا بڑا آدمی ہے، تو بھی کل قبر میں پڑا ہوگا، تجھ پر لوگ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، تجھے اللہ کے روبرو حساب، تو کتنا بڑا، تو آسمان پر دفن ہوگا، تو اتنا بڑا آدمی۔
کیا تیری قبر زمین میں نہیں بنے گی؟ کتنا بڑا ہے؟ بڑا صرف اللہ ہے، مخلوق میں کیا بڑائی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس، ہر نوع انسانی کے پاس، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ جو دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا وہ جیت گیا، جس نے چھوڑ دیا وہ مارا گیا۔ خواہ وہ اپنا نام کوئی رکھ لے، کوئی فرقہ بنا لے، کوئی طریقہ بنا لے، اور صرف نام رکھنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، تقاضا ہے اطاعت کا اور پورے خلوص کے ساتھ اتباع رسالت کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔